بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آن لائن وظائف اور تلاوت چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ ناظرین، آج میں آپ کے لیے اللہ والوں کی بتائی ہوئی ایسی دعاؤں کا خزانہ لے کر حاضر ہوئی ہوں جس کو پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے جو بھی مرادیں مانگیں گے وہ پوری ہو جائیں گی۔ یہ خاص دعائیں اللہ والوں کی بتائی ہوئی ہیں، اللہ والوں کی پڑھی ہوئی دعائیں ہیں، اور جو شخص بھی پریشانی کے عالم میں، پریشانی کی حالت میں، دکھ اور مصیبت کی حالت میں یہ دعا پڑھ لیتا ہے، اللہ ہر مصیبت کو اسی دن، اسی لمحے، اسی وقت دور فرما دیتے ہیں۔ اللہ والوں کے پاس جب بھی کوئی پریشان حال آتا تھا، جب بھی کوئی ایسا شخص آتا تھا جو دکھوں کا مارا ہوتا تھا، جس کے گھر میں مال و دولت کی کمی ہوتی تھی، جس کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہمیشہ رہتے تھے، تو وہ اس کو یہی دعائیں پڑھنے کا کہتے تھے۔ وہ ان دعاؤں کی قدر و قیمت جانتے تھے، اس لیے وہ ان دعاؤں کو پڑھنے کے لیے کہتے تھے جاؤ جا کے یہ دعا پڑھ لو۔ ان دعاؤں کو پڑھنے کے بعد رزق بھی ایسے آئے گا جیسے آسمان سے بارش آتی ہے، اور غم بھی اس کے ذریعے مٹ جاتے ہیں، پریشانیاں بھی اس کے ذریعے ختم ہو جاتی ہیں، دکھ اور مصیبتیں بھی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ صرف ایک دن کا آپ نے عمل کرنا ہے، یہ دعائیں پڑھنی ہے۔ ایک ہی دن میں بڑی سے بڑی حاجت پوری ہو جاتی ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، میں نہیں کر سکتا، میرے سے نہیں ہو سکتا، یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اللہ تعالیٰ وہ حاجتیں بھی پوری کر دیتا ہے۔ اسی طرح یہ دعائیں بالکل مختصر اور سادی ہیں، لیکن ان کی طاقت اور تاثیر اس وقت انسان کو پتہ چلتی ہے جب کوئی بندہ یہ دعائیں پڑھتا ہے۔ صرف 10 بار پڑھنی ہوتی ہے، کوئی زیادہ بار نہیں پڑھنی، بالکل مختصر سی ہے۔ آج ہفتے کا دن ہے اور بابرکت دن ہے۔ ناظرین، آپ نے باوضو ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ گھر کے اندر کسی ایسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے جہاں پر تنہائی ہو، کوئی دوسرا شخص آپ کے پاس موجود نہ ہو۔ آپ تنہائی میں بیٹھ کر اس عمل کو کریں گے، اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جس وقت تک یہ عمل مکمل نہ ہو آپ نے اپنی جگہ سے نہیں اٹھنا۔ ناظرین، اگر آپ ان باتوں پر عمل کر لیتے ہیں، یہ اللہ والوں کی بتائی ہوئی شرائط ہیں، اگر ایک دو باتوں پر عمل کر لیتے ہیں تو پھر دنیا کی کوئی بھی طاقت آپ کو پریشان نہیں کر سکتی۔ آپ کا دشمن ہمیشہ کے لیے زیر ہو جائے گا اور آپ ہمیشہ زبر رہیں گے، یعنی آپ کو ہمیشہ اس پر غلبہ رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، یعنی ہر چیز پر اسی کی طاقت اور اسی کی قدرت ہے۔ اور یہ دعائیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کو بتاتے رہے، صوفیاء اللہ والے اپنے مریدوں کو اور اپنے خاص لوگوں کو بتاتے رہے، تاکہ جو بھی ان کے پاس پریشان حال آئے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اگر کسی کی بیٹی کے رشتے نہیں ہوتے، یا جس کے پاس بیٹوں بیٹیوں کی شادی کرنے کے لیے مال و دولت نہیں ہے، یہ خاص کر دعائیں بتائی جاتی تھی۔ اگر آپ کے پاس پیسوں کا انتظام نہیں ہو رہا، آپ نے اپنے بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنی ہے، تو پھر ان دعاؤں کو پڑھ لیں، انشاءاللہ فوری طور پر انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ غیب سے انتظام فرمانے والے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وضاحت ہے کہ جس کے قبضے میں قدرت ہے، ہر ایک چیز ہے۔ ہم اندھیرے میں بیٹھے ہوں، روشنی میں بیٹھے ہوں، دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہوں، جو ہم سانس لے رہے ہیں، میرا رب اس سانس کے بارے میں بھی جانتا ہے۔ ہم روزانہ جتنی سانسیں لیتے ہیں، جتنے قدم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر ایک سانس کو، ہمارے ہر ایک قدم کو، ہمارے ایک ایک منٹ، ایک ایک سیکنڈ کے بارے میں جانتا ہے کہ یہ بندہ کس حال میں ہے، کس کیفیت کے ساتھ ہے۔ ناظرین، دنیا میں 18,000 عالم ہیں اور 18,000 عالموں میں مصروف ہیں، مخلوق میں، اور پھر اس کے بچے ہیں اور دیگر چیزیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوقات کے ایک ایک ذرے سے واقف ہے۔ اس کی بارگاہ میں کوئی چیز بھی چھپی نہیں ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو بھی آتا ہے، جو بھی مانگتا ہے، میرا مالک، میرا خالق اس کو فوراً عطا کر دیتا ہے، بس مانگنے کا طریقہ آ جائے۔ اگر انسان کو مانگنے کا طریقہ آ جائے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں ہوتا۔ اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ نے وظیفے کا طریقہ مکمل طور پر جان لینا ہے۔ اب میں آپ کو وظیفے کی طرف لیے چلتی ہوں، لیکن وظیفے کی طرف جانے سے پہلے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، تاکہ جب بھی میری کوئی نئی ویڈیو آئے تو اس کی اپڈیٹ آپ کو حاصل ہو۔ اور میں اس طرح کے بہت سے اعمال، بہت سے وظائف ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ جزاک اللہ۔ آپ نے جب اس عمل کے لیے وضو کرنا ہے تو وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور ایک مرتبہ الحمدللہ پڑھنی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تک وہ بندہ وضو کی حالت میں رہے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔
اور جب انسان وضو مکمل کر لیتا ہے تو اس کا سارا بدن اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے پاک فرما دیتا ہے، اور پھر جس بندے کا بدن جسم سارا پاک ہو جاتا ہے، پھر جب وہ رب کی بارگاہ میں اپنے پاک جسم کے ساتھ، اپنے پاک وجود کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں مانگتا ہے تو میرے اللہ اس کو نوازتے ہیں، غیب کے خزانے کھول دیتے ہیں۔ خود میرے اللہ فرماتے ہیں کہ بندے تم مانگتا جا، میں تمہیں عطا کرتا جاؤں گا۔ ناظرین، آج ہفتے کے دن اس وظیفے کو ہرگز آپ نے ضائع نہیں کرنا۔ آپ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات پر لازمی طور پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے۔ پھر آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ یہ کلمہ کا آدھا حصہ ہے۔ آپ نے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اس کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 10 مرتبہ اس دعا کو پڑھنا ہے۔ ناظرین، تعداد جو میں آپ کو بتا رہی ہوں، آپ نے اس کے مطابق ہی یہ عمل کرنا ہے۔ اگر آپ وظیفے کے اندر شرائط اور تعداد کی کمی بیشی کر دیں گے تو قسمت کے تالے نہیں کھلیں گے، کیونکہ اگر کوئی ایک بند تالا ہو اس کی چابی ہے، اگر چابی کا ایک بند بھی ٹوٹ جائے تو وہ چابی تالا ہرگز نہیں کھولے گی۔ اسی طرح آپ نے وظیفے کے کرتے وقت شرائط کو، تعداد کو کمی بیشی کے ساتھ نہیں کرنا، اپنی مرضی سے عمل نہیں کرنا۔ جس طرح سے عمل بتایا جا رہا ہے آپ نے اسی طرح سے کرنا ہے۔ اگر آپ ان باتوں پر عمل کریں گے، اسی کے مطابق عمل کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ یہ دعا پڑھنے والے رب سے سوال کریں اور رب اس کا جواب نہ دیں، اس کی حاجت پوری نہ کریں۔ جو بندہ بھی اپنی حاجت طلب کرتا ہے، اولاد مانگتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اولاد دیتا ہے، رزق دیتا ہے، فتح اور کامیابی دیتا ہے، گھر گاڑی کا انتظام فرما دیتا ہے، کیونکہ اس کے لیے یہ ساری چیزیں ناممکن نہیں ہیں۔ اس کے لیے ہر ایک چیز ممکن ہے۔ وہ جس وقت چاہے فقط کن فیکون کے الفاظ فرما کر وہ جس کے لیے جو چاہے کر سکتا ہے۔ اس لیے آپ نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کا طریقہ یہی ہے جو میں آپ کو بتا رہی ہوں۔ یہ اللہ والوں کا طریقہ ہے۔ آپ نے سب سے پہلے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ لا الہ الا اللہ، یہ صرف اتنے سے الفاظ ہیں۔ یہ پہلی دعا ہے اور بالکل چھوٹی سی دعا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے۔ جب آپ اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے تو وہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ ناظرین، جو دوسری دعا میں اب آپ کو بتانے لگی ہوں، اس دعا کو پڑھنے کے بعد معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ یہ دعا پڑھنے والا شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر لحاظ سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے رب سے اس دعا کی بدولت جو کچھ مانگتا ہے سو پا لیتا ہے۔ یہ ایسا اسم پاک ہے، یہ ایسی دعا ہے کہ اس دعا کے ذریعے ہر دعا کی قبولیت ہو جاتی ہے۔ جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میری دعائیں قبولیت نہیں ہوتی، جو بندہ سمجھتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہوتی، تو وہ یہ دعا پڑھ، انشاءاللہ اس دعا کی برکت سے اس کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ جن لوگوں کے ہاتھ یہ راز لگ جاتا ہے وہ اللہ کے خاص مقرب بندے بن جاتے ہیں۔ وہ اپنے لیے دعا کریں یا کسی کے لیے دعا کریں، ہر دعا ان کی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ انہیں دین اور دنیا میں انعام یافتہ بنا دیتا ہے۔ انہیں نہ مٹنے والی عزت مل جاتی ہے اور نہ ختم ہونے والی دولت مل جاتی ہے۔ گویا یہ دعا ہر کام کی کنجی ہے، چابی ہے۔ اس لیے اس دعا کو اس ترتیب کے مطابق ہی پڑھ لینا ہے جو ترتیب میں آپ کو بتانے لگی ہوں۔ انشاءاللہ بڑی سے بڑی حاجت، بڑی سے بڑی دعا پر قبولیت کی مہر لگ جائے گی۔ یہ مختصر سی دعا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے وہ جس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کرے اور جس کے ساتھ برائی کا معاملہ کرے۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، ان الفاظ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو اللہ وہ تمام جہانوں کا مالک، وہ کائنات کا بادشاہ، سارے خزانے اسی کے ہیں۔ تو وہ اللہ ہے، وہ بادشاہ ہے، وہ کائنات کا مالک ہے، سارے خزانوں کا مالک ہے۔ تو انشاءاللہ جو انسان اللہ تعالیٰ کو دعا کے ذریعے سے پکارتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو خزانوں کا مالک بنا دیتے ہیں۔ وہ خزانہ چاہے دولت کا ہو، صحت کا ہو، اللہ تعالیٰ اس کو نوازتے چلے جاتے ہیں۔ وہ رب کریم ہے، وہ عطا فرماتا ہے۔ یہ کوئی عام کلمہ نہیں ہے، ان کلمات کی بہت ہی برکات ہیں، بہت ہی فیوزات ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والے انشاءاللہ رب کی بارگاہ سے جھولیاں بھر بھر کر لے کر آتے ہیں۔ جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی زندگی بھی سنور جائے گی۔ آپ نے اس عمل کو 21 مرتبہ کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ آپ نے 21 مرتبہ ان کلمات کو پڑھنا ہے، اس دعا کو پڑھنا ہے۔
جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا مقدر سنور جائے گا۔ وہ شخص بڑا خوش قسمت ہوگا، بڑی قسمت والا ہوگا، بڑے مقدر والا ہوگا جو اس عمل کو کرے گا، جو ان کلمات کو، ان دعاؤں کے ذریعے سے اپنے رب کو پکارے گا۔ ایک دعا لا الہ الا اللہ کلمہ طیبہ ہے، اور ایک لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ان دو دعاؤں کے ذریعے سے آپ نے رب کو راضی کرنا ہے۔ انشاءاللہ میرا رب آپ کو وہ دے گا جو ذہن و گمان میں نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں وسعت، برکت عطا کر دیں گے۔ جب آپ یہ عمل کر لیں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنی ہے۔ دعا وہ کلمات ہیں جس کے پڑھنے سے انسان کا وجود پاک اور مطہر ہو جاتا ہے۔ آپ نے آج رب کے خزانے کھلوانے ہیں۔ یہ ساری کائنات، زمین و آسمان میں جو بھی کچھ ہے، ساتوں آسمان، ساتوں زمینوں، اور زمین کے اندر جانور، پرندے، چوپائے، درخت، یہ سارے اللہ ہی کے ہیں۔ وہ جسے چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ ان کلمات کی اتنی شان اور فضیلت ہے، اور جو شخص آج ان دعاؤں کو، ان کلموں کو سمجھ کر پڑھ لے گا تو آج ہفتے کے دن انشاءاللہ اس کا مقدر اور نصیب سنور جائے گا۔ میرا رب اپنے خزانہ غیب سے اسے ضرور عطا کرے گا۔ وہ جس بھی مشکل میں ہے، جس بھی پریشانی میں ہوگا، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کو اس پریشانی سے، اس مشکل سے نجات دلا دیں گے۔ یہ عمل، یہ دعائیں ہر مشکل کے دروازے بند کر دیتی ہیں، حالات سنوار دیتی ہیں، پریشانیوں کے دروازے بند کر کے نصیب کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی طاقت آپ کی مدد نہیں کر سکتی، کیونکہ مجازی طور پر کوئی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو رزق دے سکتا ہے، 2 دن کھانا کھلا سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت میں کھانا کھلانے والی ذات، دینے والی ذات میرے رب کی ذات ہے۔ تو جب رب کی بارگاہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ آپ کسی کے محتاج نہیں رہیں گے۔ آپ اس عمل کو خود بھی کیجئے اور دوسروں کو بھی شیئر کیجئے، تاکہ مزید کسی کا بھلا ہو جائے، یہ ویڈیو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔